بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت والجلال نے انسانیت کی رہنمائی اور رہبری کے لیے جو عظیم ہدایت نامہ قرآن مجید کی شکل میں نازل فرمایا ہے اور ہم تک وہ پوری حفاظت کے ساتھ حفاظت ربانی کے ساتھ پہنچی ہے. اس ہدایت نامے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دنیاوی اور اخروی فلاح و بہبود کے ایسے نسخے بتلائے ہیں کہ اگر ایک انسان اس کو سمجھ کر پڑھ لے اور ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتار لے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک پھر صبح اٹھنے تک گویا 24 گھنٹے کی زندگی کی رہنمائی اس کتاب مبین میں ہمیں ملتی ہے. اسی کی تشریح، توضیح، تبیین وہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو آپ کی پوری زندگی چاہے وہ قولی ہو یا عملی یا تقریری، یہ امت کے لیے ایک اسوہ بنا دیا گیا. جو کچھ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پیغامات نازل فرمائے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کا عملی نمونہ پیش کیا، جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن. ایک طرف قرآن کو پڑھو اور دوسری طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو تو دونوں میں کسی قسم کا کوئی فرق تمہیں محسوس نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ہدایت نامے کی روشنی میں ہمیں جینے کا سلیقہ سکھلایا. ہم کیسے چلیں یہ بتلائے، ہم کیسے سوئیں اس کی رہنمائی فرمائی، ہم کیسے اٹھیں اس کی رہنمائی فرمائی، کیسے بولے، معاشرے میں زندگی کیسے گزاریں، انفرادی زندگی کیسے گزاریں، سیاسی زندگی کیسے گزاریں، غیر سیاسی زندگی کیسے گزاریں، استاذ، شیخ اور رہبر ہوں تو کیسے زندگی گزاریں، شاگرد ہیں تو کیسے زندگی گزاریں، کسی کے زیر اثر ہیں تو کیسے زندگی گزاریں، معاملات کیسے کریں، معاشرت ہماری کیسی ہو، ہم کیا پہنیں اور کیا نہ پہنیں،
کیا اوڑھیں اور کیا نہ اوڑھیں، کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں، کس جگہ پر جائیں اور کس جگہ پر نہ جائیں، غرض ہے کہ زندگی کے ایک ایک لمحے کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک رہنمایانہ خطوط کے طور پر ہمارے سامنے پیش ہے، اور قرآن نے اعلان فرما دیا اسی کے متعلق، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، مگر قد شرط لگا دی، یہ نمونے سے استفادہ وہی حاصل کرے گا لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو، جو یوم آخرت کے پیش آنے کا یقین رکھتا ہو، جس کا اس پر ایمان ہو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اور جو نبی کی نبوت کا انکار کرے، ان کی رسالت کا انکار کرے، بالیقین وہ رسول اللہ کی زندگی کو پڑھ بھی لے، بلکہ رسول اللہ کی زندگی میں ان کے ساتھ وقت بھی گزار لے، لیکن وہ ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتا ہے اور ان پر آئے ہوئے دین و شریعت کا انکار کرتا ہے، تو نبی کا اسوہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ کفار و مشرکین کی ایک بڑی جماعت ہمارے سامنے، آپ کے چچا ابو طالب جس کے ایمان کی آپ خواہش کرتے تھے، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ان لوگوں نے نبی کی موجودگی میں، اس دنیا میں جب نبی موجود تھے، ان کے ساتھ رہا ہے، ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، اپنی آنکھوں سے نبی کا دیدار کیا ہے، لیکن چونکہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے تھے، نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں کرتے تھے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے، اس لیے نبی کی موجودگی میں بھی نبی کی ذات نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اس لیے قرآن صاف کہتا ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، بلکہ یقین ہو، اور یوم آخرت پر اس کا ایمان ہو، اسی کو نبی کا اسوہ فائدہ پہنچا سکے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر موڑ کی رہنمائی فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے عقیدوں کی سلامتی اور درستگی کے لیے رہنمایانہ خطوط ہمیں دیے ہیں، ہمارے ایمان کی سلامتی اور درستگی کی تعلیمات ہمیں دی ہیں، ہمارے اعمال کی درستگی اور اس کی حفاظت کے واضح اصول آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اگر ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو آج 1400 سال کے بعد بھی امت کا یہ طبقہ نبوی دور کا احیاء کر سکتا ہے اور صحابہ کی زندگیوں کو تازہ کر سکتا ہے، لیکن کاش کہ امت مسلمہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو پڑھتی اور سمجھتی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتی۔ یہ ہماری کمزوری ہے، ہم ایمان سے دور ہو رہے ہیں، ہم جتنا نبوت کے زمانے سے دور ہو رہے ہیں، اتنا ہم اپنے ایمان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان جتنا ایمان کو بڑھاوا دے گا اور جتنا نبوت کے دور سے اپنے آپ کو قریب کرے گا، جتنا قرآن و حدیث سے اپنے آپ کو قریب کرے گا، جتنا اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ پر اپنے آپ کو جمائے گا، اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک مقرب بھی ہوگا، اور دنیا و آخرت کی کامیابی اتنی ہی اس کے لیے مقدر کی جائے گی۔ جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو شان و شوکت سے نوازا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ وہ وہی زمانہ تھا جس میں اہل اسلام نے دین اسلام کو اپنے سینوں سے لگایا تھا، جس میں اہل اسلام نے قرآن کو اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں داخل کیا تھا، جس میں اہل اسلام نے سنت رسول اللہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ثریا کی بلندیاں نصیب فرمائی اور عروج ہی عروج ان کا مقدر بنا۔ وہ زوال کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، لیکن جب سے ہم نے اپنے نبی سے، اپنی کتاب سے اپنا رشتہ توڑ لیا اور ہم
غیروں کی ثقافت پر، غیروں کی تہذیب پر، غیروں کے دین و اسلام پر مر مٹنے والے بن گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں مبتلا کر دیا، اور در در کی ٹھوکریں آج مسلمان کھا رہا ہے محض اس لیے کہ وہ ایک در پہ آنے کے لیے تیار نہیں۔ آج بھی اگر مسلمان ایک در کو اپنا در بنا لے اور اسی سے مانگنا، اسی سے سوال کرنا اور اسی کی طرف اپنی ساری توجہات کو مبذول کرنا اگر اہل اسلام نے اس کو طے کر لیا تو آج بھی اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ رحمت اس امت پر ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہے ہر روز کہ ہے کوئی جو میری طرف رجوع کرنا چاہے، ہے کوئی جو میری طرف انابت کرنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انیبو الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ لیکن بجائے اللہ سے مانگنے کے، بجائے اس کی طرف رجوع کرنے کے، بجائے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل آوری کے، ہم نے اپنے آپ کو غیروں کے حوالے کر دیا۔ ہم اپنے نفس کے پجاری بن گئے، ہم اپنی خواہشات کی اتباع کرنے والے بن گئے، جن کے نتیجے میں دین بھی کمزور ہو گیا اور باطل ہماری طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھنے بھی لگا۔ آج بھی اگر ہم اپنے آپ کو سربلند کرنا چاہتے ہیں، سرخرو کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوُونَ، حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ بلندی وہ ایمان والوں ہی کا حصہ ہے، اسی کا مقدر ہے، لیکن شرط ہے ان کنتم مؤمنین، تم واقعی ایمان والے بھی تو ہو۔ ایمان اگر ہمارے دل میں آج بھی سما جائے تو کسی باطل قوم کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ہماری طرف نگاہ بلند کرے۔ رفتہ رفتہ ہم نے ایمان کو اپنے سے دور کیا ہے، اس ایمان سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی ضرورت ہے، خود بھی قریب ہونے کی ضرورت ہے، اور ایمانی حمیت اور جذبے کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی دین اسلام کی تعلیمات پر جمانے کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہ خطاب کر رہا ہے کہ راہ راست کی طرف لوگوں کو بلاؤ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ذریعے سے سبیل رب کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، راہ راست کی طرف لوگوں کو بلاؤ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے انداز میں گفتگو کا اچھا انداز اختیار کر کے لوگوں کو دین حق کی طرف بلاؤ، اور جو دین حق اختیار کر چکے ہیں ان کو اعمال حق کی طرف بلاؤ۔ اس کی تعلیم اور ترغیب قرآن دیتا ہے، اور اسی کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس میں آپ فرما رہے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے۔ بڑی بلیغ تشبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، مومن کو دوسرے مومن کے حق میں آئینہ بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے آئینے کو دیکھا ہے کہ آدمی جب جا کر آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ آئینہ سامنے کھڑے ہونے والے کے عیوب اس کے سامنے منکشف کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ اس کے چہرے پر کتنے داغ دھبے ہیں وہ بھی بتاتا ہے، اور اس کے چہرے پر کتنی خوبصورتیاں ہیں وہ بھی بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئینے سے تشبیہ دے کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک مومن کو اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے آئینے کی طرح ثابت ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے مومن بھائی میں کوئی گندگی دیکھے تو فوراً اس کو اس کی طرف توجہ دلائے، کسی منکرات میں اپنے مومن بھائی کو مبتلا دیکھیں تو آئینہ جس طرح توجہ دلاتا ہے سامنے کھڑے ہونے والے کو، اسی طرح کسی مومن کی زندگی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم آئینے کی طرح اس کو توجہ دلائے کہ یہ منکرات آپ کی زندگی میں ہیں، آپ اس کو ختم فرما لیجیے۔ اور جو آئینہ جس طرح سامنے کھڑے ہونے والے کی برائیوں کو دکھانے کے ساتھ ساتھ اچھائیوں کو بھی دکھاتا ہے،
تو ایک مومن اپنے مومن بھائی کے اندر کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس کے اندر جو اچھائی دیکھ رہا ہے اس کو بھی بیان کرے کہ آپ کے اندر یہ اچھی اچھی صفات ہیں، لیکن یہ چند بری صفات آپ کے اندر میں نے محسوس کی، میں از راہ خیر خواہی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ شریعت کے خلاف آپ جا رہے ہیں، آپ اس میں اپنی اصلاح فرمائیں۔ اگر اس طرح خیر خواہانہ رویہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شروع کر دیں اور آئینے کی طرح کام کرنا شروع کر دیں تو امت میں خود بخود اتحاد اور اتفاق کی مثالیں قائم ہو جائیں گی۔ آج ہم نے نبوی تعلیمات کو چھوڑ کر امت کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی ہزار کوششیں اور اسباب اختیار کر رہے ہیں، لیکن جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس سے بہتر نہ کوئی طریقہ ہو سکتا ہے اور نہ اس سے آسان کوئی طریقہ ہو سکتا ہے۔ ہم سب کے لیے خیر خواہ بن جائیں۔ النصح لکل مسلم، نبی نے فرمایا کہ یہ مسلمان کا حق ہے کہ تمام اہل اسلام کے لیے خیر خواہ ثابت ہو۔ یہ خیر خواہی کا جذبہ اگر اہل ایمان کے دلوں میں آ جائیں تو ساری امت واحدہ بن جائے۔ وحدت کے لیے، امت کی وحدت کے لیے مزید کچھ کوششوں کو کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، بشرطے کہ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں۔ اس کے برعکس صورتحال آج ہماری یہ ہے کہ بجائے خیر خواہ بننے کے ہم ایک دوسرے کے بدخواہ بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں کسی مسلمان بھائی کی ترقی دیکھی نہیں جاتی، ہم کسی پڑوس کے اچھے تاجر بننے کو برداشت نہیں کرتے، ہم کسی مسلمان بھائی کی معاشرے میں اگر سربلندی ہو رہی ہو تو اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم تو ٹانگیں کھینچنے والی قوم بن گئی کہ جو آگے بڑھا اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچو، اور خود سے کچھ کرنے کے لیے ہم آگے نہیں، اور جو کچھ کر رہا ہے اس کو کھینچنے اور اس کو گرانے کی محنتوں میں ہم نے اپنی ساری محنت صرف کر رکھی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اسوہ نہیں دی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو تعلیم قرآن کی ہمیں پیش کی وہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ جس طرح اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہم خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں، صلح صفائی کا معاملہ کرتے ہیں، اسی طرح پوری امت کے افراد کے ساتھ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے۔ اسی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہیں تو ہم آئینے کی مثال بن جائیں گے، جو نبی سمجھانا چاہتے ہیں۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے کہ جب اس کے سامنے دوسرا مومن آ جائے تو اس کی اچھائیوں کی تعریف کرو اور اس کے برائیوں کی طرف متعلق اسے متوجہ کرو تاکہ وہ اس سے باز آ جائے اور آخرت میں اللہ کی پکڑ اور گرفت سے بچ سکے۔ سیدنا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا ایک واقعہ ہے کہ آپ دونوں کسی نہر کے کنارے گزر رہے تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑی عمر کے صحابی وہ وضو بنا رہے ہیں، لیکن وضو میں ان سے غلطیاں ہوئیں، سنت کے خلاف انہوں نے وضو بنایا۔ ان دونوں نواسان رسول نے جو اپنے محبوب نانا کو سنت کا طریقہ، سنت کے مطابق وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے خلاف انہوں نے ان صحابی کو وضو کرتے ہوئے پایا۔ تو ان دونوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے آئینہ ہونے کی جو تشبیہ دی تھی اس کی مثال پیش فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کا جو حکم دیا اس پر عمل کر کے دکھایا۔ ان کے دل میں ایک ایمان والے بندے کے سنت کے خلاف عمل کرنے پر یہ احساس پیدا ہوا
کہ یہ سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں، اگر ان کو بتا دیا جائے تو یہ سنت کے موافق عمل کر کے اپنے نام اعمال میں ثواب کا اضافہ کر سکتے اور ایک غیر مسنون طریقے سے بقیہ زندگی میں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو دین کی بات پہنچانے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا، جو جذبہ ہر اہل ایمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اسی جذبے کے ساتھ وہ دونوں گئے، لیکن موعظہ حسنہ اور حکمت کے ساتھ پیش کرنا تھا، تو آخر وہ سید الانبیاء والمرسلین کے نواسے تھے۔ ان دونوں نے قریب پہنچ کر کہا کہ چچا جان، ہم آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرو، کیا گزارش؟ عرض کرنے لگے کہ ہم آپ کو مسنون وضو کر کے بتانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتا دیجئے کہ ہم دونوں نے جو وضو کیا ہے وہ سنت کے مطابق ہے یا سنت کے مطابق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کر دیجئے۔ پھر دونوں نے پورے سنت کے مطابق اول تا آخر وضو فرمایا۔ وضو کے دوران جب وہ سنتوں کو بھی انہوں نے اختیار کیا جس کو ان بڑی عمر کے صحابی نے ترک کر دیا تھا، تو ان سنتوں کو جب دیکھا تو وہ صحابی سمجھ گئے کہ میں نے ان چیزوں کو وضو میں چھوڑ دیا تھا اور اس کو چھوڑ کر میں اپنا وضو کر رہا تھا، اور اسی کی تعلیم دینے کے لیے یہ دونوں لڑکے مجھے آج یہ سبق سکھا رہے ہیں۔ وہ سمجھ گئے اور انہوں نے کہا وضو ختم ہونے کے بعد کہ آپ دونوں نے بالکل سنت کے مطابق وضو کیا ہے اور مجھے بھی اپنی غلطی پر تنبیہ ہو گئی ہے، انشاءاللہ میں آئندہ بھی ان غلطیوں کو اب اپنی زندگی میں دوبارہ نہیں دہراؤں۔ تو حکمت کے ساتھ کام بھی ہو گیا اور صحیح بات پہنچ بھی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا کام کرتے رہو، دین کی طرف بھی اور اعمال دین کی طرف۔ جو بے دین ہے ان کو دین کی طرف بلانے کا کام بڑی حکمت کے ساتھ کرنا ہے، اور جو دین دار ہیں یعنی اہل ایمان ہیں ان کو اعمال ایمان پر بلانے کا کام یہ بڑی حکمت کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر حکمت کو ہم نے چھوڑ دیا تو پھر بہت سی دفعہ بجائے کام بننے کے بگڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا، رسولوں کو بھیجنے کے اہم مقاصد کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے غرض سے بھی مبعوث فرمائے ہیں۔ انبیاء کی بعثت کے مختلف اغراض میں سے ایک اہم غرض کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ یہ حکمت کی تعلیم اسی لیے ہے تاکہ ہر انسان کو اس کے مزاج کے مطابق دین کا پیغام پہنچا سکے۔ ہمیں بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم بھی زندگی میں مکمل دین میں داخل ہونے کی کوشش و فکر کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کی فکر، پھر اپنے اہل و عیال کو بچانے کی فکر، پھر اپنے اہل قرابت کو بچانے کی فکر، پھر اپنے اہل کنبہ کو بچانے کی فکر، پھر اپنے اہل محلہ کو بچانے کی فکر، پھر اپنے اہل ملک کو بچانے کی فکر۔ اس طریقے سے تدریجاً یہ فکر بڑھتے 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 ساری انسانیت کو بچانے کی فکر تک ممتد ہونی چاہیے، اور یہ امت مسلمہ کا فریضہ بنایا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا خاتمہ فرمایا، اور یہ امت کا اعزاز ہے کہ اب اس دین کو، اس پیغام کو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس مشن کو آگے بڑھانے کا کام اللہ نے امت محمدیہ کے حوالے کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس امت کی عوام وہ فرائض کے درجے کا جو علم ہے، جو ضروری باتیں ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے، اور اس امت کے خواص یعنی وارثین نبی حضرات علماء اکرام وہ تفصیلی دین پورے اصول و فروع کے ساتھ وہ امت تک پہنچانے کا کام کرتے رہے۔ لیکن خیر خواہی اور دینی رہنمائی
اور ایک دوسرے کو دین پر مکمل جمانے کی کوشش اور فکر اور یہ جذبے یہ ہر مومن کے قلب میں ہونا ضروری ہے۔ کوئی مومن اگر اس جذبے سے خالی ہے تو اس کے ایمان کی کمی کی علامت ہے۔ اس لیے کوشش اس بات کی کرے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بھی آقائے دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع بنا دیں، اور ہم اپنے متعلقین کی زندگیوں کو بھی ان کے مطابق بنانے کی اپنے سے جو کوشش ہو سکتی ہے ان کوششوں میں کسی قسم کی کمی نہ ہونے دیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی فکر بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام اہل ایمان کو اعمال ایمان پر جمانے کی کوشش و فکریں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔